نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ روزہ مومن پر فرض ہے، اس کے علاوہ دو اور ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالی روزہ فرض نہیں کرتا۔ اس میں ایک شیطان ہے اور ایک قضا ادا کرنے والی مومنہ ہے۔ وقت جب ناپاکی کا ہوتا ہے تو اس پر اللہ روزہ فرض نہیں کرتا، لیکن پاک ہونے کے بعد اسے روزہ ادا کرنا پڑتا ہے اور نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا شیطان ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا ہے، وہ مومن نہیں رہا، وہ کافر مشرک ناپاک ابدی ہے۔ انما المشرکون نجس، وہ ناپاک ابدی ہے۔ ابدی ناپاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئینی ناپاک ہو گیا ہے، کہ آئینی ناپاکی میں ایک ریاست ہے اور ایک ریاست کا جو آئین ہے وہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ ایک قانون ہے اور ایک قانون کی حکمرانی کو نافذ کرنے والے ہیں۔ جب کوئی قانونی معاملہ ہو جائے، قانون توڑ دیا جائے، تو قانونی جو اہلکار ہوتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ باز پرس کرتے ہیں۔ لیکن جب آئین توڑا جائے، آئین میں ریاست کی بغاوت کی جائے، تو تب کیا ہوتا ہے؟ آئین جس کا ہے، ریاست جس کی ہے، وہ پھر اپنا معاملہ کرتا ہے، وہ اللہ پروردگار ہے۔ اب بات ہے رمضان المبارک کے روزے کی۔ روزے میں جب کوئی ناپاک ہوتا ہے تب بھی روزہ نہیں ہے، اور جب کوئی اپنے آپ کو ناپاک کرتا ہے تب بھی روزہ نہیں ہے۔ یہ روزہ صرف کس پر ہے؟ مومن پر ہے۔ اب دیکھیے، جب کوئی اپنے آپ کو ناپاک کرتا ہے تو یہ شیطان ہے کہ وہ اللہ پروردگار کے حکم کی نافرمانی کرتا۔ حکم عدولی جب آئینی کی جائے تو اب ہر کوئی اسے معاف نہیں کر سکتا۔ قانون توڑنے والے جو قانون کو نافذ کرنے والے ہیں، یعنی قانون کو توڑنے والے جو قانون کو توڑتے ہیں، اور قانون کو نافذ کرنے والے جو قانون کو نافذ کریں، ان دونوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن آئین توڑنے میں صرف اور صرف معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ریاستی بغاوت کرنے والے کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی حکم عدولی وہ کرتا ہے جس میں ناپاکی ہوتی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ توبہ نہیں کرے گا۔ توبہ کرنے سے وہ ناپاکی نہیں جائے گی۔ اب ماں باپ کی حکم عدولی کی ہے، ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ کے بندے کی حکم عدولی کی ہے، اللہ کے بندے کو راضی کرنا پڑے گا۔ ریاست اور آئین کی حکم عدولی کی، اب اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اب اللہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا، اس کے علاوہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں دو ناپاکی ہیں، ایک اللہ کے حکم کا انکار کوئی کرتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے کافر مشرک شیطان ناپاک ہو گیا ہے۔ ایک فطری ناپاکی ہے جو اللہ نے کی ہوتی ہے، عورت ہے، اس پر وہ ایام آ جاتے ہیں، وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ اب یہ ناپاک جو ہوئی ہے، اسے کس نے ناپاک کیا ہے؟ فطرت کی وجہ سے، اللہ کا نظام کی وجہ سے، اللہ پروردگار کے قانون کی وجہ سے۔ قانون کی وجہ سے اگر کوئی ناپاک ہو گیا تو جیسے وہ پاک ہوتا ہے دوبارہ روزہ رکھے گا، اسے روزہ جو ہے وہ دوبارہ رکھنا پڑے گا، روزہ قضا کرے گی، وہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن کیونکہ یہ آئینی حکم ہے، یہ ریاستی حکم ہے، روزہ جو ہے، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ قانونی حکم ہے، یہ حکومتی حکم ہے، یہ آئینی حکم نہیں ہے۔ اس لیے اس کا معاملہ اور ہے اور روزے کا معاملہ اور ہے۔ جو فرمایا کتب علیکم الصیام، یہ کن پر فرض ہوا؟ صرف مومن پر فرض ہوا۔ مومن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ آئین سے ہوتا ہے۔ مومن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ریاست سے ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ نبی رسول کا خاص معاملہ
مومن کے ساتھ ہے، اس لیے اس پر روزہ فرض کیا ہے۔ روزہ اس پر فرض نہیں ہے جو ناپاک اپنے آپ کو کرتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اچھا، جو ناپاک ہو گیا ہے فطری طور پر، اللہ نے اسے ناپاک کیا فطری طور پر، وہ جیسے ہی پاک ہوگا دوبارہ روزہ رکھے گا۔ اور وہ جو حکم عدولی کے اندر ناپاک ہوا ہے وہ اس وقت تک روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک جس کی حکم عدولی کی ہے، حکم عدولی کی ہے، جس کا آئین توڑا ہے، جس کی ریاست کے خلاف بغاوت کی، وہ معاف نہ کر دے۔ شیطان روزہ نہیں اب رکھ سکتا جب تک اللہ اسے معاف نہ کر دے۔ تو یہ ہے روزے کی برکت، رحمت، کہ مومن پر روزہ فرض ہوا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اور جب ناپاکی سے پاک ہوتا ہے تب وہ روزہ رکھتا ہے۔ روزہ ہی تو سارا کچھ ہے۔ اور یہ روزہ جو ہے نا یہ آئینی ہے، روزہ جو ہے نا یہ ریاستی ہے، یہ قانونی نہیں ہے کہ کوئی اسے قانونی جانے۔ قانونی کی احکام سارے قانونی ہیں۔ روزہ ہو گیا، اللہ کی توحید ہو گئی، نبی رسول کی رسالت ہو گئی، ماں باپ کا ماں باپ ہونا ہو گیا، اللہ کے بندے کا ہمیشہ اللہ کا بندہ ہونا ہو گیا۔ یہ جو ہے روزہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ نہ آئین اللہ پروردگار کا کبھی ادھر ادھر ہوتا ہے، نہ اللہ کی ریاست کبھی ادھر ادھر ہوتی ہے، نہ اللہ کا حکم کبھی ادھر ادھر ہوتا ہے، نہ اللہ کے نبی رسول ادھر ادھر ہوتے ہیں، نہ اللہ کے بندے کبھی ادھر ادھر۔ یہی تو سارا کچھ ہے، یہی تو سارا